بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ 10 شوال المکرم 1272 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ عظیم المرتبت مفسر اور جلیل القدر محدث اور بلند پایا فقیہ تھے۔ آپ کے نابغہ روزگار شخصیت نے تنہا وہ کام انجام دیے جو ایک انجمن اور تحریک انجام نہیں دے سکتی۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اسلام کے نشر و اشاعت اور دفاع اہل سنت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ آپ ہندوستان کے مشہور شہر بریلی کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام احمد رضا رکھا، جبکہ آپ کا پیدائشی نام محمد تھا اور تاریخی نام المختار ہے۔ آپ کا لقب مبارک اعلیٰ حضرت آپ رضا بطور تخلص استعمال فرماتے تھے۔ آپ نے اپنے اسم گرامی کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا اضافہ بھی فرمایا۔ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جد امجد کا نام حضرت مولانا رضا علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ یہ دونوں حضرات اپنے وقت کے جلیل القدر علماء کرام میں شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کی تربیت ایک علمی گرانہ میں ہوئی، جس کے نتیجے میں آپ نے صرف 4-5 برس کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا تھا اور اپنی بے پناہ خداداد صلاحیتوں اور حیرت انگیز قوت حافظہ کی بنا پر صرف 13 سال اور 10 ماہ کی عمر میں علم تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق و فلسفہ، علم کلام اور مروجہ علوم دینیہ کی تکمیل کر لی۔ علم و فضل کے اتنے بلند ترین مقام پر فائز تھے کہ عرب و عجم کے علماء کرام نے شاندار الفاظ میں آپ کو خراج تحسین پیش کیا اور عظیم الشان القاب سے نوازا۔ 1925 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ہمراہ پہلی بار حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مشہور شافعی عالم دین حضرت شیخ حسین بن صالح آپ سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی بڑی تحسین و تکریم فرمائی۔ انہوں نے آپ کا یہ حیرت انگیز کارنامہ دیکھا کہ آپ نے صرف ایک دن میں ان کی کتاب الجواہرات المزیہ کی شرح نہایت فصیح و بلیغ عربی میں تصنیف فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے اس کتاب میں کچھ تعلیقات اور حواشی کا اضافہ فرمایا۔ اسی طرح 1322 ہجری میں آپ دوبارہ زیارت حرمین شریفین کے لیے گئے تو اس بار وہاں کے علماء کبار کے لیے نوٹ کرنسی کے ایک مسئلے کا حل کفل الفقیہ الفاہم فی احکام کرتاس الدراہم کے نام سے تحریر فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب الدعوات المکیہ بھی تحریر فرمائی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے اثبات پر عالمانہ اور محققانہ بحث فرمائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کو قرآن کریم اور احادیث شریف کی روشنی میں ثابت فرمایا۔ آپ کی تصنیف، مؤلفات، مسائل اور کلام میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگا رنگ جلوے نظر آتے ہیں۔ آپ کے نظم و نثر میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنصر غالب رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضرت غوث اعظم کا اس طرح وسیلہ پیش کیا: تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نسبت کے لحاظ سے پٹھان تھے، مسلک کے اعتبار سے حنفی اور مشرب کے لحاظ سے قادری تھے۔ آپ نے شان رسالت، فضائل و مناقب اور عقائد پر 62 کتابیں تحریر فرمائیں، حدیث اور اصول حدیث پر 13 کتابیں، علم و کلام اور مناظرہ پر 35 فقہ اور اصول فقہ پر 159 کتابیں اور متفرق باطل فرقوں کے رد میں 400 سے زائد کتابیں لکھیں۔ آپ نے اردو زبان
زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ بھی فرمایا جس کا نام کنز الایمان ہے۔ یوں تو آپ سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا۔ ایک مرتبہ آپ ٹرین میں پیلی سے بریلی شریف تشریف لا رہے تھے۔ ٹرین نواب گنج کے اسٹیشن پر 1-2 منٹ کے لیے رکی۔ نماز مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ احباب کے ساتھ پلیٹ فارم پر نماز کی ادائیگی کے لیے اترے۔ احباب پریشان ہوئے کہ گاڑی چلی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، گاڑی ہمیں لے کر ہی جائے گی۔ چنانچہ اذان دلوا کر بڑے خشوع و خضوع سے باجماعت نماز شروع کر دی۔ ادھر ڈرائیور نے انجن چلایا لیکن وہ 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا۔ ڈرائیور نے انجن کو پیچھے کی طرف چلایا تو وہ چل پڑا۔ اس نے دوبارہ آگے کی طرف چلایا تو انجن پہلے والی جگہ پر آ کر بند ہو گیا۔ ایک آواز بلند ہوئی کہ دیکھو وہ درویش نماز ادا کر رہا ہے، اسی وجہ سے ریل نہیں چل رہی۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ انگریز گارڈ جو حیران کھڑا تھا بڑے ادب سے آپ کے قریب بیٹھ گیا۔ جو ہی آپ نماز سے فارغ ہو کر ریل میں سوار ہوئے، ریل چل پڑی۔ انگریز گارڈ آپ سے متعارف ہوا اور اپنے بچوں سمیت بریلی شریف آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت احمد اللہ علیہ کا وصال مبارک 25 صفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 بروز جمعہ۔ ادھر مؤذن صاحب اذان جمعہ میں حیا علی الفلاح کہا اور ادھر آپ نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب نے سے فرمایا سورہ یاسین شریف اور سورہ رعد شریف تلاوت کرو۔ اس کے بعد آپ کے چہرہ مبارک ایک نور ظاہر ہوا اور آپ اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بزرگان دین کا ادب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔